آپ کا حیدری صاحب، چونکہ آپ تو بہت ریلیونٹ اس حوالے سے، 18ویں ترمیم میں بہت بات ہو رہی ہے، آپ تو اس کمیٹی کا حصہ تھے جس نے آئین پاکستان کا شقوار جائزہ لیا 18ویں ترمیم میں، اور سارا آپ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے ہی ایک اور سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے دو باتیں کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بالکل آج ہم دیکھتے ہیں سائڈ میں تو یہ غلط فیصلہ تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا سپورٹ 18ویں ترمیم کو. آپ کی بھی یہی اوپینین ہے یا آپ کی رائے مختلف؟ نہیں، میرے خیال سے جو چیئرمین ایم کیو ایم ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، انہوں نے بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے، یعنی جو 103 شقوں کو امنڈ کیا گیا تھا ان کو انڈو نہ کر دیا جائے. ہاں، 18ویں ترمیم بذات خود آئین میں ایک ترمیم تھی، اب تو آئین کا حصہ ہے. ایسے ہی ہے. اب 18ویں ترمیم کو اگر مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جو پارٹ بنا تھا 18ویں ترمیم میں، آپ اس کو تو ریویو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور کہ جیسے آرٹیکل 140A میں جو امپلیمنٹیشن کلازز ہیں یا شیڈول 6 لا کر اس میں ڈپارٹمنٹ طے کر دینا یا طے کر دینا کہ فلاں تاریخ کو انتخابات ہوں گے، 4 سال کا ٹینیور ہوگا، جو کجی یا جو خامی ہے یا اور بھی کوئی کلازز اس کو بہتر کر دیں جہاں پر ریویو کر سکتے ہیں کیا جائے. آپ کو ویسے معلوم ہے کہ میں چلاتا نہیں ہوں، کہیں گے چلا دوں گا، لیکن کہ مصطفیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم نے ان 2 لوگوں کو شامل کر دیا 18ویں ترمیم کی کمیٹی میں جن کو ٹکے کا نہیں پتا تھا اس بار. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ پارٹی نے ہمیں چوز کیا تھا اور ہم نے بڑے فخریہ یہ کام کیا ہے، آج بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیولوشن آف پاور کا فرام فیڈریشن ٹو پروونس اینڈ پروونس ٹو لوکل گورنمنٹ اینڈ ٹو پیپل آف پاکستان ایک باقاعدہ سسٹم وضع کر کے دیا. تو آپ ہمیں چھوڑیں، تیمور صاحب کو چھوڑیں، اپنے ساتھی کو تو کنونس کرنے کا ٹھیک کام کیا. وہ پرچار کرتے پھر رہے کہ آپ کو ٹکے کا نہیں پتا تھا. انہوں نے آگے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے آگے بھی یہ کہا کہ چاروں صوبے جو ہیں وہ ایک چھوٹا چھوٹا وفاق بن کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اس ڈیولوشن کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا. اب بڑی بدنصیبی سے پاکستان کی ساری بڑی پولیٹیکل پارٹی انہوں نے اپنے اپنے صوبے میں اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. این ایف سی سب نے لیا، پی ایف سی کسی نے نہیں دیا. اور آج کا یہ جو سارا رونا ہے یہ اسی لیے آرٹیکل 140A کی ترمیم دی ہے نا ایم کیو ایم، وہ کون سی آرٹیکل 140A کس ترمیم میں تھا؟ 18ویں ترمیم میں. ٹھیک ہے، 18ویں ترمیم تو آپ آرٹیکل 140A کو بھی رول بیک کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ ہے کہ پوری 18ویں ترمیم ایک اچھا کام تھا، صحیح ہوا، اس کی کچھ جزیات پہ بات ہے. اگر 18ویں ترمیم کو سب کو رول بیک کر دیا تو پھر یہ بھی کر دیں کیا؟ تو 140A بھی رول بیک ہو جائے گا. ایک بات اور بتا دیں، ابھی دیکھیں تیمور صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اس شہر نے، یعنی یہ شہر آج اس اعتبار سے تو بہت اچھا ہے، اس اعتبار سے کہ آج یہ ایک سانحہ ہو گیا جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے، لیکن آج یہ ٹینشن ہے نا کہ یعنی موبائل چھن گیا، یہ ہو گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک زمانے میں تو یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ، ایتھنک کلنگ، سیکٹیرین کلنگ، بسوں کا جلنا، ہڑتال ہونا، یہ سب ہوتا تھا نا پیک پہ تھا پولیس والوں کا. تو وہ کہتے ہیں کا جلنا سے یہ سارا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کبھی ایم کیو ایم نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ یار یہ تو میرے شہر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، وفاق کو کراچی کے حوالے کرنا. ایک گل پلازا پہ یاد ہے، اس وقت کیوں نہیں کیا مطالبہ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ساری سچویشن میں یہ ایم کیو ایم کا ہی مطالبہ تھا کہ کراچی میں کریک ڈاؤن کیا جائے. ریممبر دیٹ؟ جب ایم کیو ایم کا ہی مطالبہ تھا جب کراچی کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ لیاری گینگ وار میں پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ کھلے عام لیاری گینگ وار کے بڑے بڑے نامی گرامی سربراہوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور لاکھوں لائسنس دینے کی بات کرتے تھے. اور وہ لیاری گینگ وار کے لوگ، ساری بڑی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، نام نہیں لینا چاہوں گا، کچھ میری بہنیں بھی ہیں. اگر مرزا صاحب اس میں ہمارا کوئی پیپلز پارٹی کا انوالو ہوا، ہم نے وزارت لی، ہم نے منسٹر، آپ نے کیا کیا؟ اور ویسے آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ایم کیو ایم کا اپنا زور چل رہا تھا تب تک ایم کیو ایم نے آپ نے تو اور لوگ مارے. جب شیر کو سوا شیر پڑ گیا، جب امن کمیٹی ایم کیو ایم سے بڑی وہ بن گئی، میں بدماش کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر ایم کیو ایم نے کہا کریک ڈاؤن کرو، یہ کون آ گیا؟ اچھا چلیے، وہ ایم کیو ایم تو بہت بری تھی، ٹھیک ہے نا. آج موبائل فون چھننے کی جو انڈسٹری ہے وہ 12 ارب روپے سالانہ کی ہے.
آج ڈان کی خبریں اٹھائیں، نیوز کی خبریں تب تو اٹھائیں، خربوں روپے الطاف حسین صاحب کو جاتے تھے، ڈھائی کون ہزار- دیتا تھا؟ آپ دیتے تھے؟ 2,500 کون گاڑیاں دیتا تھا؟ سالانہ میئر چلتی کراچی ہیں۔ دیتا تھا 2,500 اربوں روپے جو ریکارڈ میں ہیں۔ 50,000 میں بات نہیں کر رہا، یہ سالانہ برٹش چلتی گورنمنٹ ہیز دا ریکارڈز کہ وہ جو اربوں خربوں روپے آتے تھے الطاف حسین کے پاس، وہ کون دیتا تھا؟ وہ ان کے پاس اکاؤنٹس پڑے میں نا، کس کے اکاؤنٹ سے کیسے اب آتے لیکن تھے، اب اور تیمور کون صاحب وہی آپ کے کہتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا یہ سب مدد ہوا سے۔ نا، وہ اب ریکارڈ دو ہے باتیں ہمارے نا۔ پاس، ہمارے پاس ہے۔ اگر آپ اس طرح انٹروین کریں گے تو پھر نمبر میرے پاس بھی بہت ہے نا۔ بہت ساری کشتیوں میں یہاں سے میرے بھی پاس تو پیسے proof ہے۔ گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے تالپور صاحب، استثنا اچھا آپ لیے ذرا اس ہیں، بحث کو سمیٹتے ہیں۔ بہت سارے آپ اس کا لوگوں proof نے دے دیں۔ آپ میں رنگے آپ کو ہاتھوں وہ proof پکڑے دوں گا گئے جو ہیں، برٹش گورنمنٹ، بہت سارے بھائی لوگوں کے برٹش اوپر آج بھی گورنمنٹ، ایف آئی آر برٹش ہیں، گورنمنٹ تو بہت ایک سارے لوگ non کل اور آج entity ہے بھی نا۔ پیش ہوئے ہیں برٹش اینٹی کرپشن گورنمنٹ، میں، حیدر بھائی، بہت برٹش سارے گورنمنٹ، کیسز ایسے ہیں، بہت میں سارے لوگوں برٹش کی گورنمنٹ جائیدادیں کے مجھے پتہ ہے جو کہاں ہیں۔ انفارمیشن وہ بتا رہا ہوں، اس طرح کی جو بات کرنے پر قانون آ میں گئے تو برٹش بات تو گورنمنٹ ایسے نے نہیں ہو پیش سکتی نا۔ کیا ججز کو، میں وہ دے سکتا ہوں۔ اس کو اچھا میں تیمور اس صاحب طرح تو بات نہیں ہو سکتی۔ اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں نا تیمور بھائی، یہ بتائیں